لیکن ہمارے مکتب میں یہ فکر نہیں تھی کہ ایک مولوی کا کام جنازہ پڑھانا ہے مثلا. یہ تو معاشرے کی جہالت ہے. ورنہ خود نکاح میں افضلیت یہ ہے کہ عورت اپنا نکاح خود پڑھے، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں جنم پا گئے جو معاشرہ سنیت کا معاشرہ تھا. ورنہ مکتب اہل بیت میں یا حدیث میں پڑھیں جناب خدیجہ کا نکاح کس نے پڑھا؟ مشہور ہے کہ جناب ابو طالب نے پڑھا. نہیں میرے عزیز، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا. نکاح خود جناب خدیجہ نے پڑھا، کیونکہ نکاح نام ہے عقد کا. عقد کا مطلب معاملہ. یہ ٹشو میرا ہے، میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں، کتنے میں بیچوں گا؟ میں نے کہا میں 100 میں بیچوں گا. آپ نے کہا مجھے قبول ہے. آپ کا ہوا. عورت مرد کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، عقد باندھتی ہے کہ اتنے حق مہر کے عوض. اب وہ جتنا بولے وہ اس کی مرضی. ان شرائط میں خود کو آپ کے حوالے کرتی ہوں یا آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں. مرد شرائط کو قبول کرتا ہے، قیمت کو ادا کرتا ہے، اور قبول کرنے کے بعد وہ اس کے نکاح میں آ جاتی ہے. جب مولانا نکاح پڑھتے ہیں تو وہ وکالت لیتے ہیں. وکالت کا مطلب پڑھنا اسے ہے، لیکن پڑھ یہ رہا ہے وکیل بن کے. پڑھنا گناہ نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں اصل ڈیوٹی عالم کی یہ نہیں کہ نکاح پڑھائے. کیوں ڈیوٹی نہیں؟ کیوں کہا کہ عورت کے لیے افضلیت ہے. کسی جنگل میں مرد اور عورت تکو تنہا، اس لیے ہمارے یہاں نکاح میں گواہ کی ضرورت نہیں پڑتی، طلاق میں ضرورت پڑتی ہے. جنگل میں ایک مرد اور عورت اکیلے ہیں، ڈھونڈتے پھریں گے مولانا مل جائے، مولوی نہ ملے تو کیا کریں گے؟ آدم و حوا کا نکاح کس نے پڑھایا بھائی؟ خود بی بی حوا نے پڑھا ہوگا نا. جب کوئی ہے ہی نہیں، مرد اور عورت اکیلے ہیں، نکاح کون پڑھائے گا؟ کہ جنازہ تو مولوی پڑھائیں گے بھائی. کبھی حادثہ ہو گیا سفر میں، والد گرامی دنیا سے چلے گئے، اب جنازہ مولوی ڈھونڈتے پھرو گے. یہ تو وہ معلومات اولیہ ہیں جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے کہ غسل کیسے دیا جاتا ہے، کفن کیسے کیا جاتا ہے، دفن کیسے کیا جاتا ہے. نماز جماعت کون پڑھائے گا؟ کوئی شرط نہیں ہے مولانا ہو، قرأت صحیح ہونی چاہیے، بندہ عادل ہونا چاہیے، معاشرے میں اچھا نام ہو، آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن کہا نہیں، خطبہ جمعہ عام آدمی نہیں دے سکتا، یہ عالم کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ نیشن کو ایڈریس کر رہا ہے. علم کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے کی تربیت کرنی ہے، علم کی ضرورت ہے. تو ایک وہ معاشرہ جس نے مولویوں کو محدود کر دیا نکاح خانی میں، جنازے پڑھانے میں. اب خدا نہ خواستہ ان کے معاشرے میں کوئی مولوی کھڑا ہو جائے کہ میں نے امت کی تربیت کرنی ہے، کہتے ہیں مولوی صاحب تیرا کام مسجد تک ہے، سیاست میں کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی ان کے اندر مولانا اٹھا طاہر القادری صاحب، کیا حال کیا اس کا. وہ کہتے ہیں میں اب پاکستان نہیں آؤں گا، پاکستانیوں نے مجھے مایوس کیا. بھائی کیسے مایوس نہ کریں؟ آپ کے بڑے بڑوں نے کہا کہ حاکم کے خلاف اٹھنا حرام ہے.